ہوں. اور یہ ابو ہریرہ کون ہیں؟ ابو ہریرہ وہ صحابی جلیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن سے 5374 روایتیں حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی. کتنی؟ 5374 حدیثیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں. امام بخاری فرماتے ہیں روا عنہ اکثر من 800 رجل، 800 آدمی سے زیادہ لوگوں نے ان سے حدیث روایت کی. اور حضرت ابو ہریرہ سے 800 لوگوں سے زیادہ لوگوں نے جو ہے کیا کہتے ہیں حدیثیں روایت کی ہیں. اور ابو بکر جنہوں نے خواب میں دیکھا تھا، یہ کون ہیں؟ یہ حضرت ابو داؤد، جو سنن ابو داؤد، جنہوں نے سنن ابو داؤد لکھی ہے، جس سنن ترمذی ہے، ابو داؤد ہے نا، تو ابو داؤد کے بیٹے ابو بکر، ان کا نام عبداللہ ہے. محدثین نے ان کے بارے میں فرمایا ہے یہ ثقہ ہیں، یہ مقبول ہیں. اور جب ان کی وفات ہوئی ہے تو ان کے نماز جنازہ میں 3 لاکھ لوگ شریک ہوئے تھے. حضرت ابو داؤد کے صاحبزادے عبداللہ ابو بکر جن کی کنیت ہے، 3 لاکھ سے زیادہ لوگ شریک تھے اور 80 دفعہ نماز جنازہ ان کی پڑھی گئی. اتنے بڑے محدث تھے یہ جو حضرت ابو ہریرہ کی حدیث بیان کر رہے تھے. تو انہوں نے دیکھا خواب میں، تو صحابہ کرام اپنے آپ کو خواب میں بھی کہہ رہے ہیں کہ انا اول حدیث، میں پہلے صاحب حدیث، میں سب سے پہلا اہل حدیث ہوں. اسی طرح دوسری طرف امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم تابعی ہیں. 500 صحابہ کو انہوں نے دیکھا ہے، 500 صحابہ کے حالات کو انہوں نے پڑھا ہے، ملاقات کی ہے، ان کے جھرمٹ میں اٹھے بیٹھے ہیں. چنانچہ 48 صحابہ کے شاگرد ہیں. ان کے استاد کتنے تھے؟ صحابہ کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے. حضرت امام شافعی 48 صحابہ کے سامنے ذات تلمذ انہوں نے طے کیا ہے. یہ 48 صحابہ کے شاگرد ہیں اور ان سے احادیث کا علم حاصل کیا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ لو استقبلت من امری ما استدبرت ما حدثت الا بما جمع علیہ اہل الحدیث. اللہ اکبر. اگر آج جو میں نے بات کی ہے اگر میں پہلے سے جانتا تو میں انہیں جمع نہ کرتا مگر وہی جس پر کہ اہل الحدیث نے اجماع کیا ہے، ان روایتوں کو جن کو اہل الحدیث نے یعنی صحابہ کرام نے جمع کیا. تابعی اپنے استاد کو کیا کہہ رہا ہے کہ وہ کون تھے؟ بولو. الا بما اجمع علیہ اہل الحدیث، الا بما اجمع علیہ. تابعی ہیں یہ، تابعی. امام ابو حنیفہ سے بھی بڑا مقام ہے ان کا. یہ کوئی نہ کہے کہ ہمارے امام بہت بڑے تابعی ہیں. 500 صحابہ کے جھرمٹ میں اٹھنے بیٹھنے والے صحابہ کرام کو کیا فرما رہے ہیں؟ اور اب یہ ناپاک اور پلید گندا آدمی کیا کہے کہ اہل الحدیث سے ہمیں کیا آتی ہے؟ کفر کی. سوچو یہ کوئی کورچشم متعصب اور فرقہ پرست آدمی ہی یہ بات کہہ سکتا ہے. امام شافعی رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد اپنے اساتذہ کو اہل الحدیث سے تعبیر کر رہے ہیں. تذکرۃ الحفاظ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 73. اور میرے عزیزو اس روایت کے اندر جو امام شافعی نے جو تابعی ہیں یہ واضح دلیل موجود ہے کہ صحابہ کرام کا جو پہلا لقب تھا وہ کیا تھا؟ اہل الحدیث تھا. کیا تھا؟ اہل الحدیث تھا. اور آج جیسا کہ میں نے بتلایا کہ ہندوستان کا یہ نجس ناپاک آدمی کہتا ہے کہ کفر کی ہوا تھی. ہم نے کہا دیوی اور دیوتاؤں کے بندے جہاں ہوں وہاں خوشبوؤں کا گزر کہاں سے ہوگا؟ خود بدبودار لوگوں کو دوسروں کی خوشبو کہاں مہک نظر آئی ہوئی تو خود گندگیوں میں. تو یہ دیوی دیوتاؤں کے بندوں میں رہنے والے لوگوں کو نہیں سمجھ آتی ہے، خوشبوؤں کا گزر وہاں نہیں ہوتا ہے. اور تیسری دلیل دیکھو، یہی حضرت امام شافعی رضی رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں. یہ کہتے ہیں امز بنا نفر من اصحاب الحدیث، ہمیں ذرا ان اصحاب الحدیث اہل الحدیث سے ذرا دور لے کے چلو تھوڑا سا اب بغل میں، کیونکہ میں اکتا چکا ہوں، ذرا سا مجھے راحت کی ضرورت ہے. ان کی مجلس میں بیٹھے بیٹھے تو حدیثیں ہی حدیثیں سننے کو ملتی. اللہ اکبر. اسی طرح سے چوتھی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا كما بدأ. قیل یا رسول اللہ من الغرباء؟ قال النزاع من القبائل. کہ اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام اجنبیت کی حالت میں آیا ہے اور جب قیامت آئے گی تو یہ اجنبیت کی حالت میں لوٹ بھی جائے گا. تو ان اجنبیت کی حالت میں اس اسلام کو پکڑنے والے جو غربا ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے. تو کہا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غربا کون ہیں؟ کہا النزاع من القبائل. سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ حدیث صحیح ہے، موجود ہے، لیکن نزاع کا لفظ اس کے اندر نہیں ہے. یعنی قبائلوں سے نکلے ہوئے لوگ، لیکن نزاع کا لفظ اس کے اندر نہیں. یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں. ان تمام روایات سے یہ واضح ہوا
کہ اصحاب الحدیث، اہل الحدیث کا شہرہ یہ آج 200 برس سے نہیں بلکہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین سے یہ القاب چلا رہا ہے، یہ القاب چلے آ رہے ہیں اور ان کو کہا جا رہا ہے۔ تابعین بھی اپنے آپ کے اوپر فخر کرتے ہیں۔ چوتھی دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام نے جن ملکوں کو فتح کیا، جن شہروں میں اسلام کو پہنچایا، وہ سارے کے سارے کون تھے؟ بولو۔ ہاں، وہ سارے کے سارے اہل حدیث۔ کیوں؟ صحابہ اپنے دامن میں حدیث و قرآن کے سوا اور کیا رکھتے؟ تو جو بھی قرآن و حدیث کو قولاً عملاً، یعنی دعوے نہیں، دعویٰ نہیں چلے گا، قول اور عمل ہر اعتبار سے قرآن و سنت کو اپنائے گا اور حدیثوں کو پہنچائے گا، عمل کرے گا، وہی اہل الحدیث کہلائے گا۔ اس حدیث کے اہل الحدیث کے القاب سے وہ جانے اور پہچانے جاتے تھے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ جہاں جہاں صحابہ کرام گئے، جن جن ملکوں کو فتح کیا، حضرت ابو منصور عبد القادر بن طاہر التمیمی بغدادی اپنی کتاب اصول الدین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 371 میں لکھتے ہیں کہ بیان هذا واضح في ان ثغور الروم والجزیرہ والشام وآذربائیجان وباب الابواب كل اهلها كانوا على مذهب اهل الحديث وكذلك ثغور افریقیہ واندلس وكل ثغر وراء بحر المغرب كل اهلها كانوا من اهل الحديث وكذلك ثغور اليمن على ساحل الزنج كان اهلها من اهل الحديث۔ کہتے ہیں کہ ان تمام بیان سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم جہاں جہاں گئے، چاہے روم کی سرحدیں ہوں، چاہے جزیرہ اور شام کی سرحدیں ہوں، آذربائیجان کی سرحدیں ہوں یا ممالک ہوں، باب الابواب ہوں، تمام کے تمام یہ جتنے بھی ان ملکوں کے، ان شہروں کے رہنے والے تھے، یہ سارے کے سارے کانوا علی مذہب اہل الحدیث، یہ سارے کے سارے اہل حدیث تھے۔ یہ سارے کے سارے کون تھے؟ اہل الحدیث تھے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح افریقہ کے سرحدوں پر، اسی طرح اندلس تک جو اسلام پہنچا ہے، اور بحر مغرب کے پیچھے جتنی بھی سرحدیں ہیں، ان سب کے اندر جتنے بھی کل اہلها كانوا من اہل الحدیث، ان میں رہنے بسنے والے سارے کے سارے مرد اور عورت سب اہل حدیث تھے۔ اللہ اکبر۔ وَكَذَلِكَ ثغور اليمن، یمن کے اندر رہنے والے، یمن کی سرحدوں میں بسنے رہنے والے، اسی طرح زنج کے ساحل پر رہنے والے، کان اہلها من اہل الحدیث، یہ سارے کے سارے اہل حدیث تھے۔ یہ ہماری بات نہیں ہے، 150-200 سال کی بات نہیں ہے یہ۔ ہاں، یہ وہ تاریخی باتیں ہیں جن تاریخوں کو نقل کیا ہے مفسرین نے، محدثین نے، مورخین نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ اور سنو، آج تاریخ اہل حدیث اور تذکرہ اہل حدیث مسلمانوں تم سن رہے ہو، سن 22 ہجری کے اندر، اب میں تمہیں بتاؤں، سن 22 ہجری کے اندر مغیرہ ابن شعبہ کے ہاتھوں آذربائیجان کا ملک فتح ہوا ہے۔ یہ جو میں نے ابھی حوالہ دیا ہے نا کہ آذربائیجان میں سب اہل حدیث تھے، شام میں اہل حدیث تھے، اندلس میں اہل حدیث تھے، اسی طرح سے مغرب میں اہل حدیث تھے، اسی طرح یمن اور دیگر افریقہ کے اندر، یہ تمام اب میں دلیلیں دے رہا ہوں کہ یہ ممالک کب فتح ہوئے ہیں، یہ ممالک کب فتح ہوئے ہیں۔ اس سے اندازہ لگ جائے گا کہ اہل حدیث کب سے ہیں، اس سے اندازہ لگ جائے گا کہ اہل حدیث بولو سن 22 ہجری کے اندر حضرت مغیرہ ابن شعبہ کے ہاتھوں آذربائیجان فتح ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ٹھیک 12 سال کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ٹھیک 12 سال پر آذربائیجان فتح ہو رہا ہے، اور محدث کہہ رہا ہے کہ سارے کے سارے اہل حدیث فتح ہوا۔ کیا پہنچا؟ قرآن کی تعلیم پہنچی، محمد رسول اللہ، یہی تو ہم تمہیں کہتے ہیں۔ سب اہل حدیث تھے۔ سن 29 اور اسی طرح سن 22 ہجری کے اندر طرابلس فتح ہوا، کس کے ہاتھوں پر؟ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر، سن 22 ہجری کے اندر۔ اسی طرح سن 29 ہجری کے اندر اندلس فتح ہوا، حضرت طارق جو موسیٰ ابن نصیر کے آزاد کردہ غلام تھے، ان کے ہاتھوں پر اندلس کو فتح کیا گیا۔ سن 27 ہجری کے اندر عبداللہ ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افریقہ کو فتح کیا ہے۔ سن 14 ہجری میں شام میں دمشق کا علاقہ جو تھا سلہن یہ فتح ہوا ہے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں۔ 14 ہجری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ٹھیک 4 برس۔ سارے کے سارے کون تھے یہ؟ ہاں، یہ سارے کے سارے سلسلے ہیں، یہ سارے کے سارے اہل حدیث تھے۔ اب ذرا بتلاؤ، یہ جو ممالک اور یہ جو شہر صحابہ اور تابعین کے ہاتھوں فتح ہوئے ہیں، یہاں کے رہنے والے عبادت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ بولو، روزہ رکھتے تھے کہ نہیں رکھتے تھے؟ نماز پڑھتے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ عقیدہ ان کا رکھتے تھے اسلام پر کہ نہیں رکھتے تھے؟ یہ فتح شدہ ممالک تھے، مسلمان رہتے بستے تھے، دین مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ یہ کس مذہب میں؟ یہ حنفی تھے؟ یہ حنفی تھے؟ یہ شافعی تھے؟ سن 94 ہجری کے اندر
محمد ابن قاسم رحمت اللہ علیہ تقریباً 4 یا 12,000 فوجیں لے کر سندھ کے سرحدوں پہ داخل ہوتے ہیں اور وہاں اسلام کا جھنڈا گاڑتے ہیں اور کاروں کے قافلوں کے قافلے مسلمان ہوتے ہیں. ہاں سن 93 ہجری کے اندر وہاں نماز ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی؟ کون سا دین لے کے گئے, کون سا مذہب لے کے گئے, مجھے بتلاؤ. اگر کہتے ہو حنفی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 80 میں پیدا, 12 برس کے تھے, نابالغ تھے. امام صاحب کیا تھے اس زمانے میں جب اسلام پہنچا ہے؟ نابالغ تھے. کیا تھے؟ تو پھر مذہب کہاں سے مل گیا؟ بولو. کہتے ہو خواجہ غریب نواز نے اسلام پہنچایا ہے. اللہ کے لیے رحم کرو اس امت کے اوپر. تم نے نہ جانے کیسے کیسے ڈانڈے مارے ہیں. 600 برس چھٹی صدی اور 7ویں صدی کی ابتدا میں معین الدین چشتی اپستھت ہوتے ہیں اجمیر کی دھرتی پر اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے کہ جاؤ تمہیں ہم نے بھارت کی سلطنت عطا فرما دی. سلطان الہند بنے ہیں, کٹوا رہے ہیں پٹوا رہے ہیں, بے جی پی والے پیٹ رہے ہیں اور پھر بھی سلطان الہند بنے ہوئے ہیں. نہ جانے کب یہ جاگیں گے. ان کے جگانے والے جگاتے بھی نہیں ہیں, بیدار بھی نہیں کرتے. پتہ نہیں کیا کیا سب پوری دنیا کھا کے مر گئے, کھا کے سوئے ہوئے ہیں. پورا ہندوستان کھا کے اٹھیں گے, کب اٹھیں گے؟ ان کو جگانے والے کیوں نہیں جگا رہے ہیں؟ یہ 600 برس یعنی 600 برس تک اسلام کی تعلیم ہندوستان تک نہیں پہنچی. واہ بیٹا واہ, خوب تم اپنی تاریخیں بیان کر رہے ہو مسلمانوں اور اپنے پیروں میں خود کلہاڑی مار رہے ہو. ویسے بھی تم کو بدیسی کہا جا رہا ہے اور یہ کہنے پر تو تمہیں فوری طور پر ہندوستان سے نکال دیا جائے گا. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس لیے ایسے کچی گولیاں نہ کھیلو, پکی گولیاں ہم اہل حدیثوں کی طرح کھیلو. ٹھیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 4 سال کے بعد میں حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں اسلام تھا اور ڈابھیل کی دھرتی پر پہنچ چکا تھا. 14 برس, سن 14 ہجری میں ہندوستان کے اندر اسلام پہنچا ہے. 94 تو بعد میں آیا ہے. 14 ہجری کے اندر 25 سے لے کر نہ جانے کتنے صحابہ خود ہندوستان کے اندر گئے ہیں اور ان کی وفات ہوئی, ان کی قبریں وہاں موجود ہیں. کیرلا اور اس کے ساحلوں کے اوپر, مالابار کے ساحلوں کے اوپر آپ جا کر کے تحقیق کر سکتے ہیں. یہ جو مدراس ہے, یہ مدراس آج نام پڑا ہوا ہے, جس کو آج چنئی رکھ دیا تھا نالائکوں نے. اس مدراس کا نام مدارس تھا. مدارس یہاں مسلمانوں کے ادارے تھے, مدارس تھے. صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین جو اسلام کے قافلے اترتے تھے, یہاں دین سکھلایا جاتا تھا. اس کا نام مدارس تھا. اس کو پلٹ کے مدراس کر دیا اور ابھی یہ بھینس آئی ہے, اس نے چنئی رکھ دیا ہے. ہاں چنئی رکھ دیا ہے. طوائف اللہ تعالیٰ اس طرح سے ہماری تاریخوں کو مسخ کرتے ہیں, مسخ کر کے ہماری تاریخوں کو مٹایا جاتا ہے. اور تم ہو کر خواجہ معین الدین لائے, خواجہ معین الدین, خواجہ معین الدین لائے. خواجہ معین الدین کیا لائے؟ جو لائے وہ دیکھ رہے ہو, وہ ایک پیٹ رہے کر رہے, یہی خواجہ معین الدین لائے. میرے بھائیو اندھے نہ بنو, حقیقتوں کا مقابلہ اس طرح شتر مرغ کی طرح مت کرو. ریت کی دیواروں, ریت میں اپنے منڈیوں کو مت چھکاؤ. المہم میرے عزیزو, اس طرح سے میرے عزیزو, کس مذہب کو یہ مانتے تھے؟ یہ جو ممالک فتح ہوئے یہ سارے کے سارے قرآن اور سنت کے حاملین تھے کہ نہیں تھے؟ اور آج ہم تمہیں جب دعوت دیتے ہیں تو تکلیف کیوں ہوتی؟ ہم تمہیں غلط راہوں پہ لے جا رہے ہیں, بری باتیں بتاتے ہیں. اللہ رسول کی طرف بلائیں, اللہ رسول کے اور بلائیں دعوے نہیں. ہم کہیں سارے مذہبوں کا انکار کرو. اب سائڈ لا الہ الا اللہ, لا الہ لیس القرآن ولا السنہ, لیس المذاہب الا القرآن والسنہ. کوئی مذہب, کوئی دھرم نہیں سوائے قرآن و سنت کی. یہی دھرم, یہی مذہب ہے, یہی اسلام ہے بس. اور اس کے علاوہ کوئی اسلام ہو سکتا نہیں ہو سکتا. تو پھر ہم بد مذہب ہیں, ہم لا دین ہیں, خارج جزیدہ ہیں, فلاں ہے فلاں. یہ کیا ہے؟ یہ ناانصافی ہے. یہ انصاف ہے یا ناانصافی ہے؟ ان کو سمجھاؤ میرے عزیزو, میرے دوستو. جو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ کے سامنے جوابدہی کا احساس ہونا چاہیے. ہر عقل مند آدمی یہی کہے گا کہ یہ جتنے بھی مالک ہوئے, فتح ہوئے, یہ سب حدیثوں کے عامل تھے. نہ تقلید تھی, نہ ہی کوئی مذہب تھا, سب ایک ہی لڑی میں ملے ہوئے تھے. یہاں تک کہ وہ فتنوں کے زمانے آئے, فرقے میں بنے, مذاہب شروع ہوئے اور بادشاہوں اور قاضیوں نے بادشاہت اور اپنی قضات کی گدیاں بچانے کے لیے لوگوں کو تقسیم کیا, مال کمانے کے لیے جو ہے اس طرح سے امت کو تقسیم کیا, پارا پارا کیا اور لوگ غلط راہوں پر چلنے لگے. معلوم ہوا میرے عزیزو کہ اہل حدیث یہ کوئی نیا نام نہیں, نئی جماعت نہیں, بلکہ یہی اصل الاصول ہے جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عامل تھے. آپ نے صحابہ کرام کو جس پر چھوڑا تھا اور جہاں جہاں صحابہ گئے, جن جن شہروں میں صحابہ پہنچے, وہ سارے کے سارے اہل الحدیث بنے. نہ کوئی حنفی بنا, نہ کوئی شافعی, نہ کوئی مالکی
مالکی نہ حنبلی نہ ظاہری نہ داؤدی نہ قادری نہ چشتی نہ تیجانی نہ رفائی نہ دیوبندی نہ بریلوی نہ قادیانی نہ بحری نہ اسماعیلی نہ برہانی نہ سرحانی نہ کنیانی نہ مرمانی نہ کرمانی نہ کریانی، کوئی بھی نہیں. یہ سارے کے سارے میرے جو دلیلیں بھری پڑی ہیں کہ سارے کے سارے اہل الحدیث اہل السنہ والجماعت تھے، اور ان کا ذکر میں مکمل نہیں کر سکتا، ایک لمبی تاریخ ہے. اور آخری بات بتا کر میں اپنی بات ختم کروں، ذرا ائمہ رحمہ اللہ کی دیکھ لیتے ہیں. ان کے اوپر بڑا زور چلتا ہے نا. ائمہ رحمہ اللہ کا نام لے کر کے خود